شریف کی آیت نمبر 264۔ یہاں پہ جو اس آیت کے اندر ذکر ہے یہ بھی انفاق کے بارے میں ہے، یعنی خرچ کرنے کے بارے میں ہے۔ تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ پیچھے 261 آیت سے لے کر ابھی تک یہ تسلسل کے ساتھ 3 سے 4 آیہ بینہ کے اندر اسی خرچ فی سبیل اللہ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا جو ذکر چل رہا ہے، کیا ایک آیت کافی نہیں تھی اس کی برکت کو بیان کرنے کے لیے؟ مسلسل تسلسل کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے مال کو کیسے دگنا چگنا کرتا ہے اور مال میں برکت کی زیادتی کیسے عطا ہوتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی شرائط کیا ہیں کہ بندہ اپنے صدقات کو خیرات کو قبول کروانا چاہتا ہو تو کون کون سے آداب بجا لائے، کس کس فارمولے پر قاعدے ضابطے پر عمل کرے، وہ بھی ہم نے پڑھا گزشتہ سبق شریف کے اندر۔ تو اب یہ مسلسل پھر خرچ کرنے کا باب کیوں ہے؟ اصل میں کوئی بھی نیک عمل ہوتا ہے نا، اس کی کئی اعتبار سے کچھ جہتیں ہوتی ہیں، کچھ شکلیں ہوتی ہیں۔ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے توفیق عطا فرما ہی دی ہے اس نیک عمل کے کرنے کی، تو وہ ہر جہت سے اللہ تعالیٰ کے حضور خالص عمل ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میں جس جہت سے سوچ رہا ہوں اس کے ذریعے سے تو ثواب کما لوں، لیکن دوسری جہت سے میرا عمل ریاکاری کا ذریعہ بن جائے، یا نفع سے خالی ہو، یا برکتوں اور اخلاص کی وہاں پہ کمزوری ہو جائے۔ تو یہ اس حوالے سے صدقہ و خیرات کے بندہ کسی بھی لمحے کر سکتا ہے، اور صدقے میں پھر کئی چیزیں شامل ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، ہمارے دین متین کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے عرف کے اندر فی زمانے ہی کہ پیسوں کا ہی صدقہ ہوتا ہے، پیسوں والا بندہ ہی خیرات کرنے کا اجر اور ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ مسکرا دینا، آپ نے پڑھا ہے، حدیث موجود ہے، مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کوئی کمزور صدقہ نہیں ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دینا، تبسم اختیار کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی معذور کی محتاج کی مدد کر دینا، اچھا مشورہ دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ جو ہم علم پڑھا رہے ہیں، علم کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں مالی اعتبار سے وہ قابلیت نہیں ہے کہ ہم پورے زمانے کو جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکیں، تو چلیں وہ نہ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے کرم سے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہم علم کی خیرات تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ تقسیم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ صدقہ وہ صدقہ ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا گیا کہ او علم ينتفع به، یہ وہ نفع ہے، وہ صدقہ ہے کہ جو قبر میں بھی بندہ لحد میں بھی اتر جائے نا تو اس صدقہ کا صدقہ جاریہ کی شکل میں ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ صدقہ کی کئی یہاں پر بالخصوص اس صدقے کا اور خیرات کا تذکرہ ہے جو مالی اعتبار سے ہوتا ہے، اور صدقہ کسی بھی اعتبار سے ہو اس میں اخلاص بنیادی شرط ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مثالوں کے ساتھ، قرآن امثال کے ساتھ یعنی مثالوں کے ساتھ ہمیں سمجھاتا ہے۔ وہ مثالیں عقلی بھی ہو سکتی ہیں، وہ شرعی بھی ہو سکتی ہیں، وہ تجارتی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ جسمانی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ عبادات کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ ایک بندہ کہتا ہے چلو اخلاص نہ ہوا تو پھر کیا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں سمجھانے کی جو ہے نا وہ ابتدا فرمائی ہے کہ نہیں، اگر اخلاص سے خالی ہوگا تو پھر تیرا صدقہ، یہ مثال سمجھنا کہ اس بندے کا کچھ باقی بچتا ہے، مثال دے کے سمجھایا۔ تو مثال کے ذریعے سے ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے بطور انسان، تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں مثال ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اے ایمان والو نہ باطل کرو صدقاتکم، اپنے صدقوں کو۔ پہلے حالانکہ اس کا تذکرہ آ چکا تھا گزشتہ آیات کے اندر، بار بار تذکرہ کرنا، ایک بندہ بار بار کسی بات کو کہتا ہے تو یہ صرف سبقت لسانی کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ زبان جو ہے وہ غلطی کا شکار ہو رہی ہے اس لیے بار بار کوئی جملہ کہہ رہے ہیں۔ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، انسان بھی بار بار کوئی بات کہے نا تو اس کے اصرار کا، بار بار تکرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز کی اہمیت کا بیان ہے۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بندہ مس کر جائے، ضائع کر جائے، بڑی قدر والی ہے، بڑی برکت والی ہے، کام بڑا ضروری ہے، کام کی اہمیت پر دلیل ہوتی ہے بار بار کہا جانا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس لیے یہاں پہ تذکرہ فرمایا تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ پہلے نیت پکی بنا لوں ان آیات کے مطابق جو قرآن کا فارمولہ ہے۔ صدقہ و خیرات چھوٹا ہو زیادہ ہو
کبھی کبھار دیا جائے، تسلسل کے ساتھ دیا جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا معنی نہیں رکھتا. کہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ بندے نے دیا ہے یا نہیں، ریاکاری سے بچ کے دیا ہے یا نہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اس معیار کو نہیں دیکھتا کہ چیز کا وزن کتنا ہے، مقدار کیا ہے، چیز کتنی زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو اور اخلاص کو دیکھتا ہے. چیز چھوٹی بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اچھی نیت کی وجہ سے اور حسن اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کرو یعنی ضائع کرو تم اپنے صدقہ و خیرات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. کیونکہ ان دونوں چیزوں سے پکی بات ہے، قرآن کی بات ہے کہ صدقہ و خیرات بڑا ہو چھوٹا ہو ضائع ہو جاتا ہے. اور فرمایا یہ مثال کالذی، یہ اس کی طرح ہے، ينفق، جو مال خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، در حقیقت وہ نہیں ایمان رکھتا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. اب یہ دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان ہے تو تبھی صدقہ و خیرات کر رہا ہے نا، مگر اللہ پاک آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ اور نہیں ایمان رکھنے والا اللہ پر اور آخرت پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر تو کلمہ گو ہے، تبھی تو مومن ہونے کے ناطے وہ صدقہ و خیرات دے رہا ہے، مگر حقیقت میں اس کا ایمان اللہ پر ہوتا اور آخرت کے دن کے نفع پر وہ یقین کامل رکھتا تو پھر لوگوں کو وہ شغل میلے کے اندر، موج مستی کے اندر، اپنے تکلم کے اندر، کلام کے اندر لوگوں کو بار بار نہ بتاتا پھرتا میں نے یہ بھی خرچ کیا ہے، میں نے فلاں زمانے کے اندر خرچ کیا ہے، جب لوگوں کو توفیق نہیں تھی تب میں نے خرچ کیا ہے، اتنا دیا ہے، اس مد میں دیا ہے، فلاں فلاں جگہ پہ میں نے خرچ کیا ہے. پھر لوگوں سے وہ امید نہ لگاتا اور لوگوں کو نہ بتاتا. یہ جو لوگوں سے بندہ بیان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کی طلب کی خواہش کر رہا ہے، یعنی وہ مجھے داد تحسین دیں، عزت دیں، میرے کام کو سراہیں، کہیں بڑا اچھا کام کیا ہے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ ایسا ہے بار بار لوگوں سے بیان کرنا، اپنے کام کو ابھارنا، کہ جیسا کہ وہ اسے اللہ پر یقین ہی نہیں کہ اللہ نے تو دینا تھا اپنے کرم سے، اور اسے اللہ پر یقین ہوتا، وہ اللہ سے لینے والا ہوتا تو پھر مخلوق سے اس طرح کی باتیں نہ کرتا. اور آخرت کے دن پر بھی وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کب حشر قائم ہوگا، پتہ نہیں کب روز جزا، روز قیامت آئے گا، پتہ نہیں کب میزان کے عمل میری نیکی پہنچے گی، میزان عمل کے اندر کب اس کو تولا جائے گا، کب اس کا وزن کیا جائے گا، اس کی مقدار کے برابر نہ جانے مجھے ثواب بھی ملے گا یا نہیں. یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ لوگوں سے بیان کرتا پھرتا ہے، وگرنہ وہ ایسا ہر صورت نہ کرتا. آگے مثال بیان کی، وہ مثال بڑی سمجھنے والی. فرمایا فمثلہ، اس بندے کی مثال جو بظاہر کہتا ہے میں ریاکار تو نہیں ہوں، ویسے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یا کہتا ہے لوگوں سے کہہ دیا تو کیا ہوا، خرچ تو اللہ کے لیے کیا تھا نا، لوگوں سے بیان کرتا ہوں تو میری تو کچھ اور نیت تھی. اللہ پاک فرماتا ہے اس مثال سے سمجھ آئے بندے اس طرح کرنے والے، تو سمجھ کمثل صفوان، جیسے ایک چٹان ہو. مثال اس بندے کی، کاف کا معنی جیسا کہ مثل صفوان، ایک چٹان ہو، یہ ایگزامپل دی جا رہی ہے. اب وہ چٹان خالی چٹان نہ ہو، علیہ تراب، اس چٹان کے اوپر مٹی ہو، تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی ہو جیسے خاک ہوتی ہے تھوڑی بہت، چٹان کے اوپر پتھریلی چٹان ہو، اس کے اوپر کوئی گرد و غبار ہو، مٹی سے مراد ہے گرد و غبار ہو، گڈھا مٹی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ ہو. اور وہ کیا، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر کوئی طوفان آندھی آیا یا بارش آیا، می برسا، اور فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، چٹان کے اوپر خاکہ تھا مٹی کا، اور بارش برسی تو وہ خاکہ کوئی رہ جاتا ہے، وہ تو اسے چٹان کو نہلا دلا دیتا ہے، خاکہ صاف ہو جاتا ہے. خاکے کی کیا مجال ہے کہ برستے بارش کے اندر، برستی بارش کے اندر وہ خاکہ پانی کی چھینٹوں کے ذریعے سے، پانی کی لہروں کے باوجود بھی وہ برقرار رہے. خاکے کی کیا مثال ہے؟ تو فرمایا خاکے کی کوئی حیثیت نہیں. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس پتھر کو بالکل سفید، یعنی دودھ کی طرح دھلا ہوا، اگرچہ حقیقی لفظ وہ والے نہیں ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دودھ کی طرح بالکل صاف شفاف، جس طرح پہلے پتھر تھا. پہلے ہو سکتا ہے کوئی خاکے کی طرح کا کوئی گرد و غبار اور بھی اس پتھر کے اوپر موجود ہو، لیکن جب موسلا دھار بارش برسی اس نے خاکے کو اس طرح دور کیا، پتھر سے صاف شفاف کر دیا کہ پتھر پہلے سے بھی زیادہ صاف شفاف ہو گیا، چمکدار ہو گیا، اس میں شفافیت آ گئی، اس میں نکھار آ گیا، خوبصورتی آ گئی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاکے کی مثل، اس کا ثواب جمع تھا. چٹان سے کیا مراد لینی ہے؟ وہ جو اس نے خیرات کی تھی، وہ چٹان نما تھا، ثواب بڑا جمع پڑا تھا، اللہ پاک کے حضور پہنچ چکا تھا. اور خاکے سے مراد یہ ہے کہ اس کو میوہ لگنے والا تھا قبولیت کا، اس کو اجر و ثواب کا ثمرہ پہنچنے والا تھا.
مگر کیا کیا؟ یہ ریاکاری ایسے ہے کہ لوگوں سے جب بیان کیا تو ایسے ہے کہ جیسے بارش برسا دی اس نے، اور پھر اس کے باوجود جیسے فرمایا کہ بارش کے موسلادھار برسنے سے خاکہ نہیں رہ سکتا، بندہ لاکھ بار بھی کہے خاکہ ہوگا شاید میں دیکھوں گا پتھر کو، تو پھر بغیر دیکھے پتھر کو ہر بندہ کہہ سکتا ہے آنکھیں بند کر کے جی بالکل خاکہ اڑ گیا ہوگا، پتھر صاف شفاف ہو گیا ہوگا۔ فرمایا اسی طرح صاف شفاف ہو گیا ہو جائے گا اس بندے کا نامہ اعمال جو یہ بیان کرتا ہے اکثر طور پہ۔ یعنی مطلب یہ کہ امید لگائے رکھے گا نہیں کوئی بات نہیں، لوگوں سے بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، روز محشر کو پہنچوں گا کچھ نہ کچھ تو بچا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو مجھے صلہ دے گا، کیونکہ اس وقت اسلام مشکل میں تھا، دین مشکل میں تھی، مساجد فلاں فلاں بندہ مشکل میں تھا، میں نے اس وقت مدد کی ہے، کچھ تو حاصل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح خاکہ کچھ بھی نہیں باقی بچا، تیرا ثواب بھی کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں، یہ اعمال کی یعنی یہ جو صدقہ و خیرات ہے اس کی قبولیت کے لیے اس کو تباہ و برباد کرنے والی ہے، تو دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ قدرت پائیں گے کسی بھی چیز پر اس میں سے جس کو انہوں نے خرچ کیا، یعنی کمایا۔ اصل میں کیا یعنی کمائے ہوئے پر وہ چاہیں گے کہ کسی مد میں تو ثواب حاصل ہو جائے، اتنا کچھ تو کمایا تھا اور بڑی بڑی نیت بھی کی تھی کہ اللہ کی رضا پائیں گے، لیکن اللہ فرما رہا ہے لا یقدرون، وہ قدرت ہی نہیں پائیں گے۔ قدرت سے مراد کیا ہے کہ ان کو کوئی ثواب کا عمل نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ یہاں کافر وہ حقیقی مراد نہیں ہے جس کو ہم اسلام کے مد مقابل کافر کہتے ہیں، ایک مسلمان ایک کافر، وہ والا کافر نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو نسبتاً کافر اس لیے کہا کہ جیسے کہ تیرے مغز کے اندر اور تیرے ایمان کے اندر جذبات ایمان والی، قبولیت ایمان والی کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو ایسی ہی ہے جیسے کافر بندہ ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے، راہ خداوندی سے دتکارا ہوا، تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے کرم سے توفیق بخشی ہے اور تو اس توفیق کے مطابق اس عمل کا ثواب نہیں پا سکا۔ تو یہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح کہ بندہ راہ خداوندی سے دتکارا ہوا، تو اس لیے یہاں پہ کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ ایک تو اس کا معنی یہ، ایک اگر اس کا حقیقی کافر معنی مراد لیں، وہی جس کو ہم کافر کہتے ہیں نان مسلم کو، پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ یہ جو پیچھے صدقہ و خیرات کی توفیق طاقت دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ مسلمان قوم کو دیتا ہے۔ کئی لوگ اس مد میں پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو کرسچن رفاع عامہ کے اندر، رفاعی کاموں کے اندر بڑا خرچ کرتے ہیں، ہسپتالوں میں یہودی لوگ، عیسائی لوگ، بد مذہب لوگ بڑا کچھ لگاتے ہیں، کیا ان کو بھی کسی چیز کا ثواب ملے گا؟ تو یاد رکھیں ان کو کسی چیز کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اسلام والوں کی ہی اسلام کی برکت سے شان ہے کہ کلمہ ایمانی کی برکت سے وہ تھوڑا بھی خرچ کر لیں تو کئی گنا اللہ پاک انہیں ثواب کی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ نہیں ہدایت عطا فرماتا کافر قوم کو، یعنی کافر قوم اس ثواب تک نہیں پہنچ پاتی جو پیچھے صدقہ و خیرات کا بیان ہے۔ یہ صرف مسلمان کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس انداز سے بھی ہدایت دیتا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرنے اور قبولیت پانے کے اہل ہو جاتا ہے، لائق ہو جاتا ہے۔ اگلی مثال بھی ایک اور طرح کی ہے، فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور مثال ان لوگوں کی، پیچھے کہا نا کہ جو ضائع کر دیتے، اب ہے کہ جو قبول کرنے والی جن کی کیٹیگری ہے، اب ان کا بیان ہے۔ وَمَثَلُ، اب ہماری مرضی ہے ہم پہلی کیٹیگری کے اندر نام لکھوا لیں یا دوسرے طبقے کے اندر لسٹ کے اندر فہرست کے اندر اپنے نام کو لکھوا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی مثال دی اور ہمیں مثال بھی پھر دنیاوی دی۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، نہ تو احسان ہے، نہ ایذا ہے، تکلیف ہے، نہ ہی کوئی ریاکاری کا عنصر پہلو ہے، دکھلاوے نام کی کوئی چیز نہیں، نہ ہی لوگوں سے وہ کوئی بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی تلاش کرتے ہوئے رضا کو، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے بس وہ کہتے ہیں مالک راضی ہو جائے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ انفسہم کا لفظی معنی نفس، نفس کا معنی جان، تو جان دل کے بغیر تو نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہے دل، کیونکہ جذبات ایمانیہ وہ دل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ دل پکا ہو جائے کہ واقعی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ان کی مثال کا مثل، ان کی مثال جنت کہتے ہیں باغات کو، یہ جنت کو جنت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں باغات ہوتے ہیں اور جمع جنات ہے۔ کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے، بربوۃ اصابہا، کہ جو باغ ریتلی زمین پر ہو۔ بربوۃ کا معنی جو باغ ہو ریتلی زمین پر ہے، باغ مگر ہے ریتلی زمین پر۔ اصابہا وابل، اسے پہنچے پانی، پانی سے مراد کیا ہے؟ جیسے پچھلی آیت کا ترجمہ کیا نا، بارش، اسے پہنچے بارش۔ فآتت اکلہا ضعفین،
ظاہری بات ہے کہ بارش برستی ہے تو کھیتوں کھلیان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہریالی آ جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں کھیت کھلیان۔ باغ تھا ریتلی زمین پر، اور بارش برسی اور بارش جذب ہو گئی زمین کے اندر، زمین نے وہ بارش کا پانی چوس لیا تو وہ باغ کو سیراب کر گیا وہ پانی برسنے والا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس برسنے والی بارش کے قطروں نے، بارش نے جذب ہونے والی جو زمین کے اندر قطرات تھے، انہوں نے اس باغ کو دگنا چگنا کر دیا۔ ضِعْفَيْن کا معنی ہے پھلوں میں کئی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ جیسے ہم زمیندار لوگ کہتے ہیں کہ یار میہ پی جاتا تو فصل بڑی اچھی ہو جاتی، تو میہ برس گیا نا تو باغ کی فصل اچھی ہو گئی، میوہ جات میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو تھا بارش، اگر بارش مقدر میں نہ بھی ہو، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اگر نہ پہنچے اس باغ کو، فرض محال کے باغ تھا ریتلی زمین پر، بارش نہیں آئی موسلا دھار بارش، وابل فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وابل، اسے نہیں پہنچی بارش، فَطَل، تو اسے شبنم ہی کافی ہے۔ صبح اوس پڑتی ہے نا، شبنم پڑتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کے میوہ جات میں اضافے کے لیے وہ شبنم کا پانی، وہ چند قطرے وہ بھی کافی ہیں۔ یہ کس طرح فرمایا کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں نے اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے انشاءاللہ کامل ثواب تو ملے گا اسے، یعنی کامل ثواب کے ذریعے سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور درجات میں اضافہ ملتا ہے، تو پھر جنت میں بھی درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ میرا یہ مرحلہ تھا نا نیچے والا، تو اب سمجھیں کہ جنت کا فلور اوپر والا ملے گا، اوپر والے مرحلے میں آ گیا ہوں، اور اگر خیرات قبولیت اور زیادہ اچھے طریقے سے کی تھی فقط مالک کی رضا کے لیے، دنیا والوں کے لیے نہیں، کبھی نام ہی نہیں لیا۔ کوئی پوچھتا ہے حاجی صاحب آپ تسی اے نیکی کیتی ہے، سنیا بڑا کچھ خرچ کیتا ہے، اللہ پاک اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے، یہ نہ کہا ہاں کیا تھا میں نے، یہ نہیں کیا۔ میں اس ضمن میں حدیث بھی پیش کرتا ہوں کہ جو میں آ جاتی ہے نا اس ضمن میں بھی، حقیقت بات تو سچی ہوتی ہے کہ خرچ کیا ہے تو بندہ کہہ دیتا ہے میں نے کیا ہے، تو میں اس ضمن میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں تھا درجہ اور بندے نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو یہاں اٹھا کے یہاں تک کر دیا۔ یہ مثال دی کہ جس باغ کو بارش پہنچتی ہے، اور اگر بارش نہیں بھی پہنچی نا تو بندہ یہاں پہ رہا، مگر بالکل جہنم کے گڑھے میں تو نہیں گیا نا، یہاں پہ رہا تو جنت میں رہا نا، اور جنت میں گیا تو اگر اعلی درجہ نہیں بھی ہو سکا کوئی قبولیت میں کمی کی وجہ سے، نیت میں کسی کمی کی وجہ سے، لیکن لوگوں سے وہ بچاتا رہا اپنا معاملہ خرچ کرنے کا اور اللہ کے سپرد کرتا رہا کہ اکاؤنٹ آخرت کے میں جمع ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ فتل کا معنی یہ ہے کہ اس کو شبنم ہی کافی ہے، مطلب یہ کہ بخشش کے لیے پھر بھی وہ عمل کافی ہو جائے گا، اسے بخشش کے لیے پھر اور وسیلے کی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں پڑے گی قیامت والے دن، چونکہ مالک فرمائے گا میرے لیے کیا تھا، آج پھر مجھ سے یہ جزا لے لیتے کہ کم از کم تجھے جہنم میں تو نہیں ڈالوں گا نا، تو رہے جنت میں، پھر عیش و عشرت کر، اور نیکیاں پھر دیکھی جاتی ہیں، اور نیکیوں کی وجہ سے پھر بندے کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، جیسے ہم اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ درس کے آخر میں دعا یہ نہیں کرتے یا اللہ ہم آئے ہیں تو اس کا یا اللہ جو تیری توفیق سے عطا کردہ توفیق سے ہم آ گئے ہیں سننے سنانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، تو یہ جو کہتا ہے نا الہی مجھے تو نے توفیق دی نیکی کی، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں نے بندے توفیق دی ہے مگر آیا تو ہے نا، یعنی رحمت کے ساتھ اللہ پاک استقبال کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے توفیق تو میری تھی، تو نے مان لیا ہے میری توفیق کی وجہ سے آیا، تیرا کوئی کمال نہیں، مگر آیا تو ہے نا، تجھے اس کا ثواب کامل عطا کروں گا۔ اور اللہ پاک اسے پھر حدیث پاک میں جو اجر ہے نا، اللہ پاک اسے اپنا مقرب بندہ بنا دیتا ہے، یعنی قربت میں جگہ دے دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے قریب کر دیتا ہے، اس کی نیکی کام آ جاتی ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، یا اللہ میں نے یہ بھی نیک عمل کیا، تو حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ پاک ان پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بندے پیچھے طاقت تو میری تھی، توفیق تو میری تھی، تو نے کہاں سے کیا ہے، اور تو نے عمل کو نیک کیا بھی ہے تو اپنی طرف منسوخ کر لیا ہے، پیچھے پاور تو میری تھی، طاقت تو میری تھی، عطا تو میری تھی، تو نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، تو اللہ پاک بندے سے غضبناک ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، کیا اگرچہ نیک عمل ہے۔ تو اس لیے یہ جو بندے میں اگرچہ ہاں کوئی کہے بھی صحیح، کسی کو پتہ لگ جائے اور کوئی کہہ دے، اور اگر ضروری ہو کسی وجہ سے، یعنی میرے ساتھ کسی اور کا نام آ رہا ہے بلا وجہ اور مجھے وہاں پہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ نہیں واقعی وہ میرا حصہ تھا، تو اس طرح شرعی مجبوری ہو تو کرنا کوئی مطلب حرج والی بات نہیں ہے، مذائقے والی بات نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ایسے جس مجلس میں بیٹھنا اپنے تذکروں کا شوشہ چھوڑتے رہنا، تو یہ اس میں یہ ہے کہ یہ یوں ہی ہے کہ جیسے بندے کا آخرت سے ایمان ہی اٹھ گیا ہے، اور جب وہ بار بار کرتا رہتا ہے، بار بار بیان کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غضبناک ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نے تجھے توفیق دی ہی تھی، انہوں نے اگر کر ہی لیا ہے صدقہ و خیرات
پھر بار بار لوگوں کے سامنے. تو اگر کوئی بندہ پوچھے بھی صحیح نا تو اس سے من میں کہنا چاہیے خدا بندے کریم نے مجھے توفیق طاقت دی ہوگی, میں نے کیا ہوگا, یا کیا تھا اللہ کی توفیق سے, اللہ نے کروا دیا مجھ سے. جیسے کوئی بندہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, ہاں اللہ پاک نے مجھے دین کی نسبت دے ہی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اللہ نے عالموں میں مجھے شمار کر ہی دیا ہے, نسبت ادھر رکھیں, اپنی طرف نسبت نہ آنے دیں. پھر کبھی بھی شیطان کی جو جڑ ہے نا تکبر وہ اور ضد اور فخر اور ریا اور ایذا اور احسان, یہ ان کا مادہ پھر دل کے اندر نہیں پیدا ہوتا. جب پیدا نہیں ہوگا تو جمع کیا ہوگا؟ میں 400 بندوں کو بھی حج کروا دوں تو جب دل کے اندر وہ جڑ پکڑ ہی نہیں رہی تو اسے پھل کہاں سے لگنا ہے؟ اور اگر میں کرتے اس کو مضبوط کر رہا ہوں, اس پنیری کو, اس کیاری کو, تو پھر اتنا سا تھوڑا سا تو ٹکڑا کوئی اندر جمع ہو گیا ہے تکبر کا. پھر تھوڑا سا آپ مجھے قابل تعریف لفظ دے دیں گے, استاد جی جیسا آپ پڑھاتے ہیں ویسا کوئی نہیں پڑھاتا, تو میں تھوڑا سا اور گھمنڈ میں آ جاؤں گا. پھر آپ کہیں گے جیسے آپ نے ہماری تعلیم پر, ہماری تربیت پر آپ نے کام کیا نا ویسا کسی نے کام نہیں کیا, اور تھوڑا سا گھمنڈ میں آ جاؤں گا. نتیجتاً کیا ہوتا ہے, بندہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ مجھے عزت مل رہی ہے, یہ میرا حق تھا. پھر وہ حق کے لیے جنگ بھی شروع کر دیتا ہے. یعنی تھوڑی سی کمزوری آتی ہے عزت میں تو وہ کہتا ہے خدا سے پھر شکوے شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ میں اس عزت کا تو حقدار نہیں تھا, لوگ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں, برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں, حالانکہ وہ عزت کس نے دی تھی؟ مالک کائنات نے. وہ حق نہیں ہوتا آپ کا میرا. حق پہ جائیں تو ہم فوراً سے ذلیل و رسوا ہو جائیں, کیونکہ دن رات گناہ کرتے ہیں, خطاؤں کے پتلے ہیں. تو حق تو کوئی نہیں بنتا, یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ نواز رہا ہے. تو اسی طرح صدقہ و خیرات اللہ پاک کسی کو طاقت توفیق دیتا ہے, وہ اس کی شان کریمی ہے. یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کی شان کریمی ہے. نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پاک ہوتے ہیں, یہ اس کی شان کریمی ہے. وہ دین میں وضو نہ رکھتا تو ہم کیسے پاک ہوتے؟ وہ دین میں غسل نہ رکھتا ہم کیسے پاک ہوتے؟ وہ اگر قرآن کی معرفت نہ عطا فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے, ہم کہاں سے دین کی سمجھ حاصل کر سکتے؟ صدقہ و خیرات بھی تو اسی کا عطا کردہ مال ہے نا. تو اگر دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مندی دی تھی. بیمار بھی تو ہے نا جو چاہتے ہیں ہمارا مال کسی حوالے سے کہ خرچ ہو جائے, ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا, یا ان کو بیچاروں کو خرچ کرنے کی توفیق طاقت نہیں ہے, کمزوروں کو. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہونا چاہیے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی کوئی اور کیمرہ دیکھے یا نہ دیکھے, خدا بند قدوس جو ہے نا وہ اپنی نظر رحمت سے یا غضب والی نظر سے تمہیں دیکھ رہا ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ, کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی ایک؟ یہ سوالیہ اعتبار سے اللہ پاک نے سوال کیا. أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ, کہ اس کے لیے ہو کوئی ایک باغ. یعنی یہ یوں سمجھ لے کہ ہمارا ٹھکانہ ہو, اچھا بھلا کاروبار چلتا ہو, ہماری کوئی شاپ ہو, ہماری کوئی بیکری ہو, ہمارا کوئی کارخانہ ہو, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو. باغ سے آپ نے یہ سمجھنا ہے, لفظی ترجمہ تو یہی ہے باغ ہے. ہو ایک باغ من نخیل, اس میں کیا ہو, وہ کھجوروں کا باغ ہو, وَأَعْنَابٍ, اور انگوروں کے گوشے لٹک رہے ہوں, گچھے لٹک رہے ہوں, ٹھیک ہریالی, اچھی طرح کا پھل فروٹ تیار ہو اس میں باغ کے اندر. تجری من تحتی الانہار, نیچے باغ کا سسٹم یہ ہو کہ اس میں سے ندیاں نہریں جاری ہوں, پانی کی, ٹیوب ویل کی اور دوسرے پانی کی ضرورت ہی نہ ہو بارشوں کی. لہو فیہا من کل الثمرات, اس میں ہر طرح کے پھل ہوں اس باغ میں, بندے کو کسی چیز کی کوئی کمی کا خطرہ نہ ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, اس کو پہنچ جائے بڑھاپا. کس کو پہنچ جائے؟ باغ کے مالک کو. یعنی بڑا اچھا دیکھ بھال کرتا تھا, میوہ جات تیار ہیں, منڈی میں اب بس فروٹ لگانے کی دیر ہے, یعنی سیزن آ چکا ہے, سمجھ لیں کہ اس کی سیل کا سیزن آ چکا ہے کہ اس کو اس باغ کی کمائی ملنے والی ہے. لیکن کیا ہو گیا, اس پر طاری ہو جائے بڑھاپا باغ کے مالک پر, جب اسے امید تھی کہ اب پھل ملنے والا ہے, منڈی میں لگاؤں گا بڑی آمدن آ جائے گی, خود بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے. اور اولاد کیا ہے, وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء, اولاد ہے کمزور, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم سے, وہ منڈی کا بھاؤ ریٹ نہیں جانتے, یا اس پھل فروٹ کو وہاں سے باغ سے نکال کر منڈی تک لانے کی جسارت نہیں ہے, اور بیچارے چھوٹے ہیں, انہیں کیا سمجھ کے پھلوں کو کیسے بیچا جاتا ہے, آمدن کیسے وصول کی جاتی ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے پھر بھی اس بڈھے بابے کو, بندے کو, یعنی امید ہو کہ نہیں پھر بھی کوئی بندہ تو لگا لوں گا نا ذمے, پھل فروٹ تو کم از کم موجود ہے نا, باغ تو تیار ہے, اور یہ میرا انشاءاللہ سیزن بڑا آمدن والا ہو جائے گا, کسی اور کی ڈیوٹی لگا لوں گا. اب کیا ہوا, بچے تھے نہیں اس قابل, خود بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے, کمزور ہو چکا ہے, جانے کے قابل نہیں ہے. سوچ رہا تھا, نیت باندھ رہا تھا کہ کیا ہوا, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ, تیزی سے آگ کا کوئی گولا آیا اور وہ سیدھا پڑا اس باغ کے کھیت کھلیان کے اندر, فروٹ والی جگہوں پر. آگ کا گولا آیا, جیسے آسمانی آگ ہوتی ہے, یعنی آسمانی بجلی کہہ لیں, اس طرح کا کوئی آگ کا گولا آیا کسی انسانی یا قدرتی عمل کی وجہ سے, اور کیا کیا, فاحترقت, اس آگ کے بگولے نے سارا باغ جو ہے نا
जला डाला। अब क्या हुआ, बुढ़े बाबे की उम्मीदों पे तो पानी फिर गया ना। हाय अल्लाह, कब मैंने मेवा जात लगाए थे, कितना उनको पानी लगाया था, नीचे से नहरें जारी थी, कितनी उम्मीद थी सीजन से मुझे इतना पैसा हासिल होगा, फिर बच्चों की तालीम पर लगाऊंगा, बच्चे इसी पैसे की वजह से, आमदन की वजह से बड़े होंगे, इनको परवान चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, बिल्डिंग खड़ी करूंगा, कोठी खड़ी करूंगा, बड़ी उम्मीदें थी मैंने लगाई हुई थी। ये क्या हुआ कि चटपट में आग का बगोला आया और सारा कुछ उसने जला डाला। अल्लाह पाक फरमाता है यही उस खर्च करने वाले की मिसाल है कि जिसको बड़ी आरजुएं होती हैं, ये भी नेकी कबूल है, ये भी नेकी कबूल है, ये भी नेकी कबूल है, और फिर अचानक आग के बगोले से मुराद ये है कि मौत आ गई। जो कुछ पास था ना, जिस तरह ये फल फ्रूट मंडी में नहीं जा सका ना, इस तरह जो कुछ अल्लाह ने बेपनाह उसे वसाइल से, सरमाए से मालामाल किया हुआ था और जिंदगी दी हुई थी कि बुजुर्ग के बाबे बनने से पहले तू खर्च कर ले, लेकिन उसने खर्च नहीं की, मजबूरी आ गई, अचानक आग का बगोला आया, यानी मौत का पैगाम आ गया, पैगाम अजल आ गया। और जिस तरह उसका फ्रूट मंडी में नहीं पहुंच सका, सीजन माली तौर पे नहीं सही हासिल हो सका, इसी तरह है कि पीछे रह गया सारा कुछ जो भी था उसके पास सरमाया, और वो बेचारा पैगाम अजल को लब्बैक कहते हुए वो दार आखिरत की तरफ सफर तय कर गया। या उसने सारा कुछ सरमाया लगाया था अल्लाह के रस्ते में, लेकिन नीयत में फतूर होने की वजह से जब आखिरत में पहुंचेगा ना, तो जिस तरह बाप को आग लग गई, पीछे कुछ नहीं बचा, इसी तरह वहां पे खड़ा होकर कहेगा ऐ अल्लाह मैं भी दिता सी फलां मसीद भी बनाई सी। अल्लाह पाक फरमाएगा नीयत क्या थी, नीयत क्या थी। अब वक्त नहीं है, नहीं तो मैं वो हदीस सुनाता जिसमें एक आलिम को खड़ा किया जाएगा, सियासत की बड़ी मशहूर ज़माना हदीस मुबारक है, हमारे उस्ताद गिरामी कदर भी हमें सुनाया करते थे। एक आलिम को खड़ा किया जाएगा, एक सखी को खड़ा किया जाएगा, एक शहीद को खड़ा किया जाएगा, और मुख्तसर उसका खुलासा ये निकलता है कि तीनों कहेंगे, सखी कहेगा या इलाही सारा माल जो कुछ कमाया था वो सारा मैंने तेरे रस्ते में खर्च किया है, लिहाजा मेरी तो बख्शिश पक्की होनी चाहिए। आलिम कहेगा आधी उम्र पढ़ने में लगा दी, आधी उम्र पढ़ाने में, तरबियत करने में लगा दी, मेरी तो सारी उम्र का कुल हिस्सा लगा ही तेरे दीन के लिए है। और शहीद कहेगा या इलाही लोग तो माल की और इल्म की बात कर रहे हैं, मैंने तो खून का आखिरी खतरा तक तेरी रजा के लिए बहाया था। मगर क्या होगा कि हदीस का खुलासा यह है कि अल्लाह पाक फरमाएगा इस आलिम को भी जहन्नम का ईंधन बनाओ, शहीद को भी जहन्नम का ईंधन बनाओ, और इस सबसे बड़े सखी को भी जहन्नम का ईंधन बनाओ। या मालिक तेरे लिए क्या था, अल्लाह पाक फरमाएगा मेरे लिए क्या होता, किया होता वो अमल, कर गुजरता वो अमल तो आज मुझसे अजर वसूल करता। किया था रियाकारी के लिए और शोहरत के लिए और दादे तासीम के लिए, वो जिसके लिए किया था ना वो दुनिया में वसूल कर चुका है, वो दुनिया वालों ने बड़ा कुछ। और आजकल तो फिर कब्रों के कतबे पर भी, तख्तियों पर भी लोग कहते हैं हमें सबसे बड़ा लामा फामा लिखवाया जाए, सबसे बड़ा सखी यानी सबसे बड़ा शहीद। तो ये भी एक तरीका होता है अपनी शोहरत को यानी शाबाशी दिलवाने का, तो लोग ये भी कर जाते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएगा जो किया था वो इससे बढ़कर लोगों ने तेरा इस्तकबाल किया, तुझे मोहब्बत दी है, तुझे इज्जत दी है, वो वसूल कर आया है। मेरे लिए होता तो आज वसूल करता, लिहाजा मेरे लिए था ही नहीं। और जो मैंने तौफीक ताकत दी थी तूने उसका हक अदा नहीं किया, लिहाजा तूने अमानत में खयानत की है। इल्म तो दिया था ना, माल तो दिया था, उसका हक चाहिए, जान दी थी, तीनों का हक अदा नहीं किया। ऐसे मैंने नेमतें अता कर दी थी, मैंने नेमतें अता की थी कि मेरी अमानत के अंदर खयानत नहीं करनी, और तूने खयानत की और फिर मेरे मुकाबिल शरीक बनाए, यानी खुदा से अजर लेना चाहिए था और लोगों से अजर वसूल करता रहा। तो मेरे मुकाबिल जो शरीक बनाता है उसका ठिकाना जहन्नम है। तो बिल आखिर वो आलिम, ऐसी नीयतें रखने वाला, वो शहीद और वो सखी, वो जहन्नम में जाएगा। तो आपने देखा कि है बज़ाहिर कितने नेक काम और ड्यूटी कितनी नेक लगती है, लेकिन नीयत में फतूर होने की वजह से, रियाकारी आने की वजह से वो बंदे भी अज़ाब जहन्नम से बच नहीं सकेंगे। तो हम किस बात की मूली हैं? हम तो ना तो उस तरह के आलिम हैं, ना तो सखी हैं, ना तो शहीद हैं। दुनिया में जीते जी रहे हैं, हो सकता है बिस्तरे मरग पर तभी मौत मर जाए। तो इसलिए हमें तो फिर ज्यादा से ज्यादा सजदों के अंदर कोई भी छोटी मोटी नेकी हो उसके अंदर सबसे पहले अपनी नीयतें बेहतर बनाएं। और बिलखुसूस ये जो खैरात का मौजू चला है सदक़े का, इसमें जहां भी सुनने सुनाने वाले हैं उनको भी अपनी जो नीयतें हैं वो खालिस कर लेनी चाहिए, अल्लाह ताला से अजर की तलब रखनी चाहिए। दुनिया में कोई अप्रिशिएट करे तो इस पर भी मालिक के हुजूर सजदा शुक्र अदा करें। कोई भी दादे तहसीन ना पेश करने के लिए तैयार हो तो हमने तो मामला अल्लाह की रजा पे छोड़ा हुआ है, वहां से यकीनन बंदे को मिलता है, और जो मिलता है वो फिर बहुत बड़ा मिलता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी ताहिर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। बारिक ताला अपने करम के तुफैल जो तूने तौफीक अता फरमाई, यहाँ हाजिरी की, या अल्लाह इसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अपने करम का सदका, जुदो अता का सदका, फजल व इनायत का सदका हमारी बख्शिश फरमा। मज़ीद इनाम व इकराम के तोहफ़े अता फरमा।
مزید قبولیت کا شرف عطا فرما، اپنی رضا کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سننے سنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، آنے والوں کو جزائے جلیل عطا فرما، سب کی دینی دنیاوی جائز حاجات صدقہ قرآن کریم قبول فرما۔ یا اللہ سب کی مرادیں بارآور فرما۔ یا الہی سب کو دین کے اچھے جذبات احساسات عطا فرما، خدمت خلق میں پیش رہ کر اپنی صلاحیتیں وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، دین اسلام کی خدمت میں ہمیں سرخروئی کاملیت عطا فرما۔ بار بار مکہ معظمہ شریف مدینہ منورہ شریف کی حاضریاں نصیب فرما۔ الہی ہمارے والدین مرحوم امت کی بخشش فرما، جن فوت شدگان کے لیے کوئی دعائیں مغفرت کرنے والا نہیں، صدقہ جاریہ کی شکل میں ان کے لیے بھی ہماری دعاؤں کے تحفے کو قبول فرما۔ یا الہی جہاں جہاں جن جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں، پریشان حالی ہے، بدحالی ہے، بدسلوکی ہے، صدقہ قرآن کریم وہاں پہ حسن سلوک و محبت پیدا فرما۔ جو تیرے قرآن مجید کی خیرات وصول کرنے کی نیتیں رکھتے ہیں، یا اللہ انہیں بہترین انعامات قرآن، فیضان قرآن، عظمت قرآن، ادب قرآن، محبت قرآن سے مالا مال فرما۔ صدقہ قرآن کریم ہمارے ایمان کو سلامت فرما، آل اولاد کو سلامت فرما، رزق کی تنگ دستیاں دور فرما، بے مثال رزق کی خیرات نصیب فرما۔ جو تو نے اپنے فضل سے ہمیں بہترین رزق کی برکتیں عطا فرمائیں، اسے اپنی راہوں پر خرچ کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔